بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے نصیب والوں کے لیے نصیب جگانے کا موقع آ گیا ہے۔ جی ہاں، حج 2026 کی رجسٹریشن ایک منفرد انداز میں شروع ہو چلی ہے، جس کی مدت محض 9 جولائی 2026 تک محدود ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دفعہ امیدوار بننے کے لیے کسی قسم کی رقم جمع کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ گویا درخواست کی تسجیل کے مرحلے تک تو ہر خاص و عام پر اصول مساوات واضح ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ رقم کی فوری کمی کے باعث محروم رہا، اور جن کے اسباب ابھی میسر نہیں، ان کے حوالے سے عرض ہے کہ کیا پتہ یہ رجسٹریشن فارم جمع کروانے کی ادا ہی اللہ تعالیٰ کو ایسی بھا جائے کہ ہاتھ اسباب بھی بنا دے کہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ ایک دلچسپی کا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ رجسٹریشن محرم کے پہلے عشرے میں جاری ہے اور ذی الحجہ اس سال کا آخری ماہ ہوگا۔ گویا پورے سال بھر کی توجہ اور ہوشیاری اور تیاری کا سامان تیار ہے، بس خریدار صاحب اقدار اور اس خصوصی معاملے میں عقل و فہم کا شاہکار ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بہلول دانا دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ریت کے گھروندے بنا رہے تھے کہ اس اثناء میں وہاں سے ہارون الرشید کی ملکہ زبیدہ گزری اور بہلول دانا سے استفسار کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ بہلول دانا نے ایک ادائے بے نیازی سے جواب دیا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ عالیہ، جو فہم و فراست اور معرفت الہی میں اپنی مثال آپ تھیں، تھوڑی سی گفت و شنید کے بعد ایک گھروندہ 3 درہم میں خرید لیا۔ یہ واقعہ جب ہارون الرشید کے علم میں آیا تو انہوں نے مذاق میں اڑا دیا۔ رات کو ہارون الرشید نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، جن میں آبشاروں اور مغزاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل تھے۔ سرخ یاقوت کے ایک محل پر انہوں نے زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا۔ ہارون الرشید کے دل میں خواہش جاگی کہ دیکھوں تو صحیح میری بیوی کا محل کیسا ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو دربان نے روک لیا اور کہا کہ یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو اسی ساتھ میں ان کی آنکھ کھل گئی۔ باعمل اور صاحب علم تھے، لہٰذا بیدار ہوتے ہی خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ بیگم کے حق میں بہلول دانا کی دعا قبول کر لی ہے۔ اگلی شام وہ بہلول کو تلاش کرتے کرتے دریائے کنارے پہنچ گئے۔ بہلول دانا ایک جگہ بیٹھے اسی طرح ریت کے گھروندے بنا رہے تھے۔ ہارون الرشید لپک کر قریب جا پہنچے اور فوراً قیمت دریافت کی تو بہلول دانا نے بدلے میں پوری سلطنت مانگ لی۔ ہارون الرشید نے التماس کیا کہ اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ بہلول دانا نے کہا، خلیفہ، کل بن دیکھے کا سودا تھا اور آج تم محل دیکھ کے آئے ہو۔ اب اگر سفر حج بیت اللہ کی بات کی جائے تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں کہ حج مبرور کا صلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ یہاں صرف جنت کی خواہش لیے مصمم ارادے کے ساتھ راہ حق پر فقط ایک قدم آگے بڑھانے کی دیر ہے اور پھر رحمتوں کی برسات خود ہی اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ روایت کے مطابق حج مبرور کا انعام جنت کے سوا کچھ نہیں۔ حج بیت اللہ کے شرعی قواعد و ضوابط کی روشنی میں درست ادائیگی کے بعد تو حاجی گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ دنیا میں آمد کے موقع پر معصوم تھا۔ اللہ اکبر۔ آج کے دور میں کسی بھی صاحب استعداد کو بہلول دانا سے ملنے کی خواہش رکھنے کی بجائے اپنی دنیاوی خواہشات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی جنت کے محل کے حصول کے لیے یوم عرفہ کو عرفہ میں گزارنے کے لیے حجاز مقدس کی جانب سفر کرنا چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم اور بہترین دنیاوی مستقبل کی خاطر دل پر پتھر رکھ کر دیار خیر بھیجنے والے صاحب استعداد والدین یہ کہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حج بیت اللہ کے لیے نامزد کرنے کی خواہش تو بے حد ہے اور ہم یہ فریضہ ادا کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ابھی بچے چھوٹے ہیں، ان کو دادے دادی یا نانا نانی کے پاس اکیلے چھوڑ کر جانے کی ہمت نہیں ہے، حالانکہ اصل میں پالنے والا تو اللہ ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا۔
یہ کس طرح درست ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر ہم اللہ کی دی گئی نعمتوں سے خوب خوب سیراب ہوتے رہیں، ہر دم صحت، عافیت اور سلامتی پائیں، اور پھر یہ کہیں کہ سفر حج میں بہت کٹھن منازل آتی ہیں، کہیں گرمی سے، طویل پیدل سفر سے بیمار نہ پڑ جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ ارے صاحب، جس رحمت رب العالمین نے یہاں پر سنبھال کر رکھا ہوا ہے، وہاں وہی حجاز مقدس میں بھی صحت و سلامتی کا ضامن ہے۔ اللہ شافی ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ اس کی حکمت اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکانے میں ہی ہر طرح کی عافیت اور دونوں جہاں کی سلامتی پنہاں ہے۔ یہ کتنی عجیب سی بات ہوگی کہ اگر ہم یوں کہیں، ہمارے چلتے کاروبار اور ہماری بہترین نوکری کو ہماری غیر حاضری سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جناب اعلیٰ، یہ آپ کی بارونق محفلیں، یہ آپ کی آن بان شان، یہ سب اس رب العزت کے حکم اور منشا سے ہی آباد ہیں، ورنہ دنیا میں جہاں مختلف درجات میں آپ سے بہت بلند قد رکھنے والے لوگ بستے ہیں، وہیں آپ کے مدارس سے انتہائی پستہ قامت بھی بے شمار آباد ہیں۔ پھر یہ بھی کیا ہی لاجانی سی سوچ ہے کہ جوان بچے نے ابھی گناہ ہی کتنے کیے ہیں، جب بوڑھا ہوگا تب حج کر لے تو بہتر ہے۔ ارے بھائی، یہ فریضہ ہے، اللہ کا مقرر کردہ فریضہ، اس کے قواعد و ضوابط کھلے کھلے بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہ فریضہ ہر اس مسلمان مرد و عورت پر پوری ذمہ داری سے لاگو ہے جو عاقل و بالغ ہے اور صاحبہ استطاعت ہے۔ عمر، وقت اور موقع تو سب سے بہتر وہی ہے جس لمحہ یہ فرضیت کسی مسلمان پر لاگو ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی ہر پھل اپنے اپنے موسم میں کیا ہی اچھا، خوشبودار اور ذائقہ دار ہوا کرتا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی پہلو تہی سے اور غفلت سے کام لیا جائے اور باوجود ناصح افراد کی یاد دہانی اور خوشگمانی کے سارے احکام بالائے طاق رکھ کر یہ کہا جائے کہ جب بلاوا آئے گا تو ہم بھی چلے جائیں گے، تو حضور، حج فرض ہونے کے بعد اب بلاوے کا انتظار کیسا؟ یہ فریضہ صاحب استطاعت ہونے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم نے تو ایسے عاشق دیوانوں کو بھی سفر حج کے قافلوں میں شامل ہوتے دیکھا ہے کہ دونوں پاؤں گھٹنوں سے نیچے کٹے ہوئے ہیں، اور اس معذوری کے باوجود بھی بجائے شرعی حوالے سے سہولت حاصل کرنے کے اپنا فریضہ خود ہی ادا کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آج بھی صاحب استطاعت یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی منطق کے مطابق، اپنے موزوں حالات و وقت کے مطابق سفر حج پر جائیں گے، تو یہ خواہش خشک و باریک ریت کو مٹھی میں کسی کے دبا کر محفوظ رکھنے کی بچگانہ خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن ریت پھر بھی ہاتھ سے آہستہ آہستہ اس طرح نکلتی جائے گی جیسے زندگی کے قیمتی لمحات ایک ایک کر کے ہمیں اپنی قدر سے محروم کرتے ہوئے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر کسی موقع پر روح بھی اچانک ساتھ چھوڑ گئی تو یہ سب منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ جائے گی، اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود محروم حج بیت اللہ کے نشان زدہ جب ابدی دنیا کو لوٹ جائیں گے تو خدا نخواستہ حج نہ کرنے پر سخت وعیدیں حقیقی طور پر ان کے گلے کا سخت پھندا نہ بن کر سامنے آ جائیں۔ لہٰذا وسیع القلبی اور دور اندیشی کی صفات کو سمیٹتے ہوئے تھوڑے کو بہت جانیں اور سفر حج کی تیاری کے سلسلے میں پہلا قدم اٹھانے میں دوسروں سے سبقت لے جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔